میرے دل میں. کسی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کعبے میں. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے. میں نے کہا نالی میں بھی کیا, گندی جگہوں پہ؟ ارے نہیں. پھر کہاں ہے؟ سوچ کے بولتا ہوں. پھر کسی نے کہا اللہ کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب دیا مسجد میں ہے. کسی نے کہا نہیں مسجد نبوی میں ہے. کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا, وہی چل رہا ہے. نعوذ باللہ. اور کچھ تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے, وہ لوگ بولے ہر چیز میں اللہ اتر چکا ہے, یہاں تک کہ نعوذ باللہ ایک پگ, ایک سور, ایک خنزیر مر گیا تو بولے اے اللہ تو مر گیا. نعوذ باللہ. ایسے بھی لوگ گزرے تاریخ میں. مسلمان, غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں میں. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا زنا کرنے والا دونوں کو سزا نہ دی جائے کیونکہ دونوں بھی اللہ ہے, کیوں سزا دے رہے بھائی؟ یہاں تک بھی عقیدہ ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں بعض لوگوں نے بہت ہی غلط عقیدہ رکھا ہے, اللہ کو انہوں نے کیا کر دیا, ہر جگہ پر لا دیا. اور یہ عقیدہ عیسائیوں سے بھی بدتر ہے. عیسائی کیا بولے, اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تک لائے. وہ لوگ عیسائی کیا کرے, اللہ تعالیٰ کو کیا کرے, ایک انسان کی حد تک لائے. مسلمانوں کا غلط عقیدہ کیا کر دیا, ہر انسانوں میں اللہ کو لا کے چھوڑ ڈالے. قرآن مجید میں تقریباً محمد بن جمیل الزینو, سعودی عرب کے بہترین عالم ہیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو مکہ کی جو یونیورسٹی ہے ام القرا, اس سے پہلے جو ثانوی آتا اس کے ہیڈ ہے. محمد بن جمیل زینو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے 1000 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں دیکھیں, غور سے سنیے, بک ملتی انشاءاللہ اگر سوال آ گیا تو. قرآن مجید کے 1000 آیتیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, وہ 1000 آیتوں کی گستاخی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5. الرحمن علی العرش استوى, رحمان کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اس کا علم ہر جگہ ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے. اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ ہر جگہ, اللہ ہر جگہ ہے بولتے. تو معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے, وہاں پر گفتگو ہوئی نماز کے بارے میں. آپ لوگ جانتے ہیں اگر اللہ ہر جگہ ہے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں آ جاؤ, میں وہاں ہوں, وہاں مل لیں گے. نہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن مجید کو ہم نے کیا کیا, اتارا ہے یا پارسل بھیجا؟ مصر سے اللہ بھیج ڈالے. اللہ ہر جگہ ہے بول تو بھیجے بول کے آنا تھا. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا کرے, اتارے. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف ورفعنا, انی متوفیک ورافعک, اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو آسمان میں اٹھا لیں گے. اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کھینچ لیں گے بول کے مانا آنا تھا. نیک عمل اللہ کے پاس چڑھ کے جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع, فرشتے نام اعمال لے کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ آسمان. تو مطلب قرآن مجید کے اگر آپ غور کریں تو 1000 آیتیں ہیں. خالی میں آپ کو ایک دے رہا تو ایک کے اوپر کم سے کم 10 20 آیتیں ہیں. یہ ساری آیتوں کو چھوڑ کر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو صحیح نہیں. اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے, اس کا علم کیا ہے؟ ہر جگہ پر ہے. اب کئی لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی قرآن میں ہے نا, 7 جگہوں پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الرسائل السبع کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 17 میں ہے. نے ایک مرتبہ خطبہ دیا, دے کر کہا جان لو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش کے اوپر ہے اللہ کی ذات. اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کی تھیوری دیکھے, اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, من قال انی لا عارف ان اللہ فی السماء ام فی الارض فقد کفر, جس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے وہ شخص کافر ہے. کہہ رہے پھر اس کے بعد آگے کہہ رہے من قال انی عارف ان اللہ علی العرش ولكن لا اعرف ان العرش فی السماء ام فی الارض فقد کفر, اگر کسی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے لیکن عرش آسمان میں ہے یا زمین میں ہے مجھے نہیں معلوم, تو وہ بھی شخص کافر ہے.
کافر کیوں بھائی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو معلوم کیے بغیر مسلمان کوئی ہو ہی نہ سکتا. یہ فنڈامنٹل چیز ہے کہ کیوں معلوم نہیں کیا؟ ایک آدمی جو ہے معلوم الٹا کیا ابھی، اللہ ہر جگہ بول کے الٹا معلوم کر لیا، ابھی معلوم نہیں ہے بولے تو بھی نہیں بچ سکتے آپ. اب ہندوستان میں عقیدہ کیا ہے؟ اللہ بولتے ان کے بارے میں ڈسکس مت کرو بھائی، زیادہ نہیں بولنا، بولو نہیں معلوم کہاں ہے کہ اللہ. ہندوستان کا عقیدہ یہ ہے، معلوم کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ کہاں ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے. بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگینسٹ میں ہندوستان میں عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جان لو کہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے. ایک عورت آئی یا ایک بوڑھا آیا، روایتیں الگ الگ ہیں، الرسائل السبع پیج نمبر 17. ایک بوڑھا شخص آ کر کہا اے امام، ہم نے سنا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات عرش پر آپ کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 مقامات پر کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہوتے ہو. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ. یہ منافقین کس سے چھپیں گے؟ اللہ تو ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم لوگوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا وهو معهم أينما كانوا. پوری آیتیں پڑھ دیا. علم والا آدمی تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی الحمدللہ عقیدے میں بڑے ماہر تھے. انہوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے مسئلے کو ایک مثال میں حل کر دیتے تھے ماشاءاللہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا یہاں پر ساتھ کا معنی ذات فزیکلی ساتھ ہونا کوئی مراد نہیں ہے. اس کی دلیل دی، اگر ایک گاؤں میں کوئی بھائی ہے، دوسرے گاؤں میں اس کا کوئی سگا بھائی ہے، اور ایک بھائی کو تکلیف ہوئی، وہ خط لکھتا ہے کہ لکھ کے بولتا ہے کہ بھائی مجھے تکلیف ہے، تو دوسرا بھائی خط لکھ کے بولتا ہے ڈر مت میں تیرے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب کیا؟ سیدھا وہ آ کے بہادر بھائی کو لگ کے بیٹھ جاتا. وہ مطلب ہے، وہ مطلب نہیں ہے. جیسا بولتا نا پہلوان، بولتا نا ارے تم ڈرو مت بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، بولتا پہلوان کو آ کے لگ جانا. مطلب یہ ہے مدد کروں گا، مطلب یہ ہے کہ ڈرو مت، میں تم کو ساتھ دوں گا، مورلی سپورٹ کروں گا، کئی چیزوں میں سپورٹ کروں گا. جیسے کہتے ہیں پردھان منتری مت ڈرو ہم پورا انڈیا تمہارے ساتھ ہے، مطلب پورے لوگ جا کے پرائم منسٹر کو لگ جاتے کیا؟ نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ووٹ دیتے مطلب. تو سمپل لاجک ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث میں جہاں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، مطلب وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات آ کے ہم کو نہیں لگ جاتی. اللہ کا علم ہر جگہ. دیکھنے میں چاند اوپر ہے لیکن روشنی انڈیا ہمارے تک آ جا رہی پوری. ایک معمولی مخلوق اوپر ہو کے اس کی روشنی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم تو ماشاءاللہ مثالوں سے پاک.